السلام علیکم سر. سر عورت کے پستان سے جو پانی نکلتا ہے وہ حرام ہے یا جائز ہے؟ وہ حرام ہے یا جائز ہے؟ سر جی یہ پانی جب مباشرت کرتا ہے تو اس ٹائم جب وہ اپنا شوق کو بڑھاتا ہے تو پھر اس سے پانی آ جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جب چوستے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ پانی اگر منہ میں جاتا ہے تو یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس طرح کے مسائل ہمارے چینل پر پوچھے جاتے ہیں، اور اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ ہم انہیں رسوا نہیں کرتے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. جی ہاں، مزاج یہ بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ اگر اس طرح کے مسائل کوئی پوچھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بے شرم ہے، حالانکہ بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض اور نفاس کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے. دودھ کے مسائل کو بھی، مباشرت کے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا ہے، حلال اور حرام کو اس کا تعین کر دیا ہے. اب اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام نے اسے واضح کیا ہے تو میں اور آپ چھپانے والے کون ہوتے ہیں؟ اب عائشہ تو ایسا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین آتی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے پیچیدہ مسائل پر گفتگو کیا کرتی تھی، تو وہ یہ کہتی تھیں کہ ہمیں ایسی عورتوں کا انتظار رہتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. ان کی وجہ سے دین کے وہ پوشیدہ مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ہم پوچھ نہیں سکتے. بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی خواتین اور مرد حضرات بھی جرت نہیں کر پاتے. یہ مرد ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جرت کری. آج ایک عورت مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھ رہی ہے، کیا سوال ہے ان کا؟ سؤالهما الثالث یہاں ان کا سوال یہ ہے، يقولان فيه هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟ یہاں آپ تو پانی کی بات کر رہے ہیں. شیخ سے پوچھا جا رہا ہے وہ دودھ اور وہ مادہ جو جسم سے مباشرت کے وقت نکلتا ہے، اور جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مادہ یا وہ دودھ اگر منہ میں چلا جائے تو کیا وہ حرام ہے؟ اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ پانی کی بات کر رہے ہیں نا، پانی ہو یا دودھ ہو، اس کے جسم میں ایک تو نکلنا ہے، اور نکلنے سے عام طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ جب لذت ایک عروج کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں غیر اختیاری طور پر بھی کچھ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مرد کی بھی مزی کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو شیخ بن باز کی فرق کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں شیخ نے فرمایا ہے لا حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی پستان کو اس سے کھیلتا ہے، یا اسے جیسے لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے مس صدیہا، اسے چوستا ہے، ما یضرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ نکاح پر اور نہ ہی یہ پانی اور یہ دودھ یا یہ مادہ جو نکل رہا ہے یہ اس کو حرمت کی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حرام ہے. لو مس اللبن من ثدی، یہ یہاں لأن الرضاع الكبير لا يؤثر شيء عند جمہور اہل علم. تو جمہور اہل علم کے یہاں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنی بیوی سے مباشرت کر رہے ہیں تو اس کا حکم رضاعت کا حکم نہیں ہوگا. رضاعت کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب بچہ 2 سال سے کم کا ہوتا ہے، اور ایک رضاعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت سارے مسائل ہیں جن پر ڈسکس کی جاتی ہے، تو 1-2 مرتبہ اگر دودھ پیا ہے تو اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ 5 بار یا 5 سے زیادہ دودھ نہ پیا ہو. تو آپ شوہر نے اگر بیوی کی اس کے سینے سے یا اس کی چھاتیوں سے مباشرت کرتے وقت لذت حاصل کی ہے، اور شیخ بن باز فرما رہے ہیں اگر اس نے چوس لیا ہے دودھ یا پانی نکل گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے نہ نکاح ٹوٹتا ہے آپ کا اور نہ ہی وہ حرام ہے.
لكن ترك ذلك أولى. لیکن اگر آپ یہ نہ کریں تو شیخ نصیحت کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے. يكون هي وصول لا مسجها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب المحبة لا يضر ذلك. لا يضر ذلك. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے وقت، اس کو تیار کرتے وقت ہم بستری سے پہلے اس کے جسم سے کھیلتے ہیں، اس کی چھاتی سے کھیلتے ہیں، یا اس کی چھاتی کو آپ چومتے بھی ہیں، چوستے بھی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس میں کوئی لا يضر ذلك شيء. تو یہ آپ کی بیوی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. وہ اور اگر آپ نے اپنی بیوی کی چھاتی سے کچھ پی بھی لیا ہے لا يضر شيئا، تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیں سبحان اللہ، ان تمام چیزوں کو اہل علم نے واضح کیا ہے. وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کا لباس ہے، وہ آپ کے لباس ہے. آپ اس کے باپ نہیں بن جائیں گے، آپ اس کے بیٹے نہیں بن جائیں گے، وہ آپ کی بیٹی نہیں بن جائے گی، وہ آپ کی ماں نہیں بن جائے گی. اعوذ باللہ، یہ کیسی گھٹی ہوئی سوچ ہے. ولكن تركها احسن. نعم. لا سيما بعض أهل العلم يرى إرضاء الكبير، فلا ينبغي أن يرضى على الجهاد بل ترك ذلك أولى. تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کام کو چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حرام نہیں ہے. اور اگر مداعبے کے طور پر کرتا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے، تو من باب اظہار المحبہ. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنی بیوی سے اظہار محبت کا طریقہ ہے. شوہر اپنی بیوی سے اظہار محبت جو کرتا ہے وہ ان میں سے بہت سارے طریقے ہیں. تو شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی جو پستان ہیں یا چھاتی ہیں اس سے کھیلتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اور اس سے یہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم مرد کے لیے اور مرد کا جسم عورت کے لیے حلال قرار دیا ہے. تو اس میں یہ سوچنا کہ یہ کوئی عیب اور گناہ کی بات ہے، نہیں، یہ عیب اور گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حلال ہے. آپ اور ہر بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے مباشرت کے وقت یا مباشرت سے پہلے سینے سے لذت حاصل کرنا اگر بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شاید آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے. تو براہ کرم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کے کوئی اعتراضات بھی ہوں تو ادب اور شائستگی سے اسے ضرور پیش کریں. مجھے امید ہے کہ ادب اور شائستگی کا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد عاقل جدہ سے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا